الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل سلسلے کا ہمارا موضوع ہے بدشگونی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بدشگونی کیا ہے اور اچھا شگون کیا ہے، برا شگون کیا ہے، شگون کہتے کسے ہیں، اسلام میں شگون کی کیا حقیقت ہے، اور جو مسلمان بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو انسان کی شخصیت پر اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، کیا کیا نقصانات اسے سامنے آتے ہیں، کن کن مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی زندگی کتنی اجیرن بن چکی ہوتی ہے، اس کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا، بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ یوں سمجھیے کہ تنزلی کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، بدشگونی۔ بدشگونی آخر ہے کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل معلومات بھی حاصل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے اختتام تک آپ ہمتن گوش تشریف رکھیے گا، اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر سلسلے کے اختتام تک آپ شامل رہے تو اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہمارے وسوسے، ہمارے ذہنوں میں جو خیالات بعض اوقات آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو بدشگونی میں پڑتی ہے، اس طرح کے لوگوں کے نظریات ہو چکے ہیں، اس طرح کی باتیں ذہن میں لے کر آتے ہیں، اپنے ہی ذوق فاسد میں گمان کر لیتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات گزرتے ہوئے راستے سے اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کم اعتقاد والے لوگ یہ ڈر جاتے ہیں کہ اب تو راستے میں سے بلی گزر چکی ہے، اب مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا، آنکھ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو ڈر جاتے ہیں کوئی مصیبت پہنچنے والی ہے، بدشگونی لیتے ہیں۔ اس طرح کے بعض اوقات لوگوں کے نظریات ہیں۔ تو بدشگونی کے اسلام میں کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوگی، مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ رسول بخش نام ہے میرا اور والدہ کا نام زینب۔ مسئلہ یہ جو نا نیند نہیں آتا ہے، بہت جگہ میں دکھا ہے، بولتا ہے اثرات کا چکر ہے، یا کوئی یہ ساز وغیرہ چلتا ہے نا، یہ ساز سے پھر بھی ہمارے ساتھ بے چینی ہوتا ہے، اس سے بھی نیند نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں رسول بخش بھائی، اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سید ابراہیم باپو الحمدللہ عز و جل دعا بھی فرمائیں گے، دعا میں بھی شامل رہیے گا۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو رسول بخش بھائی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور سلسلے کے اختتام پر آپ نے دعا میں شامل بھی رہنا ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ مظہر حسین، والدہ کا نام زبیدہ۔ مسئلہ یہ کہ گھر میں پریشانی ہے، وہ گھر میں خوف خطر ہے، پریشانی ایسی ہے، کوئی جادو وادو چلا تھا تو اس کا ابھی خوف خطر رہ گیا بچوں کے دل میں، اور کاروبار بھی بالکل بند ہے، کوئی کام دھندا نہیں چل رہا یہ، اور میں بیمار ہو گیا ہوں، اور ہارٹ کا بھی پیشنٹ ہو گیا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، خوف خطرہ آپ کے دلوں سے اللہ کرے نکلے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جنید بھائی میں اویس اعجاز گلشن بہار اورنگ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. اویس بھائی. جنید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ بدشگونی کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اور میں مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل جلد مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ بہت اچھی نیت کا آپ نے اظہار کیا. تاریخ بھی آپ بتا دیتے کہ کس تاریخ کو آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آپ نے بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، ابو کو بھی ساتھ لے کر مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے آپ نے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سافروا تصیحوا، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے، سفر کرو غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے. بہت سارے اس طرح کے مفاہیم احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں اور بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا اویس بھائی، بدشگونی کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ نقصانات تو بہت سارے ہیں، اگر نقصانات بیان کرنے جائیں تو یہ سمجھیے سلسلہ ہی پورا اسی پر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سے آپ کے سوال کا جواب ہم معلوم کریں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام فیض عالم قادری ہے، میں راولپنڈی میں رہتا ہوں. میری والدہ کا نام زرینہ بیگم ہے اور میں اس بات کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میرے گھر کے اوپر کسی چیز کا یعنی سایہ وغیرہ یا جادو وغیرہ ہے. اچھا، استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا آپ سے سوال تھا کہ یہ بدشگونی کے متعلق سنتے ہیں کہ بدشگونی ہوتی کیا ہے، یہ بتا دیجئے. اور ساتھ میں یہ استخارے کے لیے یا تعویذات کے لیے آپ کا کوئی آفیشیل پیج ہے، فیس بک کا ہو یا واٹس ایپ کی سروس ہو آپ کی کوئی ایسی، یا فون پہ استخارہ ہوتا ہو تو وہ پلیز بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدشگونی کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. اور واٹس ایپ کے حوالے سے اور فیس بک پیج کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، تو الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے. دنیا بھر سے الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو رابطے کرتی ہے، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں اور روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کرتے ہیں. اور مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ جوابات بھی دیے جاتے ہیں. تو روحانی علاج استخارہ کے نام سے یہ پیج ہے، اس کو لائک بھی کیجئے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں میں شیئر بھی کیجئے. ہماری تھوڑی سی کوشش سے، ترغیب دلانے سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، اسے روحانی علاج ملنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور دیکھیں، ہماری کوشش سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے، کسی کا کوئی کام جو اٹکا ہوا ہو وہ وظائف کی برکت سے وہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، کتنی ہمارے لیے ڈھیروں دعائیں ملیں گی، کسی برکتیں ملیں گی. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس پیج کے ذریعے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر مرید ہونا چاہتے ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو آپ اپنا نام، ولدیت، عمر آپ کمنٹ کر دیجئے، میسج کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل کنفرمیشن کا آپ کو رپلائی بھی مل جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، 0213485871. صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، استخارے کروائیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کو جوابات دے دیے جائیں گے. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھی، استخارے آپ فرما لیجئے. باپو، بدشگونی کے نقصانات کے حوالے سے کال آئی تھی، اور یہ بدشگونی نقصانات کی طرف تو اس طرف ہم بڑھیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ بدشگونی آخر ہے کیا. اس کی کچھ تعریف بھی اگر ارشاد فرمائیں تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ شگون کے معنی تو ہیں فال لینا. فال لینا، صحیح. یعنی کسی شخص یا کسی چیز یا کسی آواز کو یا وقت کو جی اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا. صحیح. اب شریعت میں اس کی جو باتیں ہیں، مطلب اس کی بنیادی 2 قسمیں ہیں فال کی. ایک تو یعنی شگون جس کو ہم کہتے ہیں، اچھا شگون لینا اور برا شگون لینا. صحیح. اب اچھا شگون کے متعلق فرمائے، کوئی جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا. اور اگر برا شگون ہے تو یعنی برا شگون لیا اس نے تو یہ بدشگونی ہے، بدشگونی ہے یہ. اب مثلا کوئی آواز سنی اس نے، تو اب لوگ عموماً، اچھا یہ جن کے پاس جو شگون کی طرف جاتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ باتیں عجیب سی ہوں گی. صحیح. اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، مگر جو ہیں وہ اس طرح کے فعال میں مبتلا ہیں بس بدشگونی کے، جی وہ بڑی ہی تکلیف اور کرب کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، اب اگر اچھا شگون ہے، مثلا کوئی آواز سنی، جیسے شریعت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے اور اچھا شگون لے کر خوش ہو کر اپنا کام خوشی خوشی کرے. صحیح. مثلا اس کی مثال ہم یوں سمجھیں کہ اگر کہیں جا رہا تھا اور کسی نے کہا اے سعید
اہل عرب میں جیسے کہتے ہیں اے محمد، اے سعید، اے حبیب، مختلف آوازوں سے جو ہے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں ان کو. صحیح. تو یہاں پر بھی اگر کسی نے اچھے نام سے پکارا تو اس کا اچھا شگون لے لے کہ جناب اس نے مجھے کہا جناب اے سعید، جی تو اب اس سے اچھا شگون لے گا، یعنی اے سعادت مند، یا کہا اے رشید، اے ہدایت یافتہ. تو اس طرح اگر وہ اچھی آواز سنی، یا کسی بزرگ کی صبح زیارت ہو گئی، صحیح. جی تو اب اگر یہ فعال لے لے اپنے پاس، یہ شگون لے لے کہ بھائی اچھی زیارت ہوئی نیک شخص کی، میرا کام اچھا ہوگا، اچھا گزرے گا، دن بھی اچھا گزرے گا. اچھی آواز سن لی اس نے، یا جو ہے کسی بزرگ کی زیارت کر لی، یا کسی نیک شخص کی زیارت کی، کسی اسلامی بھائی کو دیکھ لیا اس نے، اسلامی بھائی سے مراد کسی نیک نمازی کو دیکھ لیا اس نے، تو اس سے اچھا شگون لے گا اور اپنا کام مکمل کر لے گا. تو یہ اس کی زندگی کے لیے بھی سہال ہے، بہتر ہے، اچھا ہے. اور اگر جو ہے راستے میں کالی بلی گزر گئی، اب یہ دل میں خیال کرنا کہ یار کالی بلی آ گئی جناب، اب میرا جو ارادہ ہے اس کو ترک کر دے جناب. ارادہ کیا ہے؟ اس کا آفس جانے کا ہے یا کاروبار کی طرف جانے کا ہے. تو اس طرح اگر جو ہے کوئی جانور سے بدشگونی لینا، یا کسی آواز سے بدشگونی لینا، یا کسی ایسے شخص کو دیکھنا جس کو معاذ اللہ منحوس سمجھتا ہے، جی تو یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ اچھا شگون لیا جائے. اگر کوئی بات دیکھے ایسے تو اس کو اچھائی کی طرف ہی معمول کرے کہ جناب یہ آواز ہے، کسی نیک شخص کی زیارت ہو گئی ہے، تو اس سے اچھا شگون لے. اور اگر کوئی ایسی بات خلاف معمول اس کو نظر آ رہی ہے، مثلا بلی ہی گزر گئی، تو اب وہ یہ اس پر ارادے کو اپنا ترک نہ کرے، اپنے کاروبار کو جا رہا ہے، اپنے نوکری پر جا رہا ہے، یا کسی لوگوں سے ملنے جا رہا ہے، تو اس آواز کو یا اس شخص کو برا نہ جانے اور اس سے بدگمانی بھی نہ کرے. بدگمانی بھی انشاءاللہ الرحمن اس طرح جو ہے وہ بدشگونی نہیں ہوگی. تو اسلام میں بدشگونی کا جو ہے کے متعلق اچھی بات نہیں ہے بدشگونی لینا. صحیح. اور اچھا شگون لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا صبح کسی عاشق رسول کی زیارت ہو گئی، عالم دین کی زیارت ہو گئی، امام صاحب کی زیارت ہو گئی، تو ماشاءاللہ دین اچھا گزرے گا. ان سے دعائیں لے کر جائیں. اور اسی طرح بدشگونی کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ تو پتہ چلا کہ اب کانسیپٹ ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ بدشگونی یہ ہے اور اچھا شگون ہم لے سکتے ہیں. اہل عرب میں یہ ہوتا تھا پہلے اچھا کہ جانوروں سے، پرندوں سے لیا کرتے تھے، پرندے اڑایا کرتے تھے. وہ کیسے؟ اب جیسے پرندہ اڑایا، اگر دائیں طرف پرندہ گیا نا تو اس کو اچھا شگون خیال کرتے تھے، اور بائیں طرف اگر پرندہ گیا تو اس کو اس کام کو ترک کر دیتے تھے. جو کام کرنا ہوتا تھا پرندے اڑا کر پھر اس سے شگون لیا جاتا تھا، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ پرندے اڑا کر، یا بلی نے اگر جو ہے وہ راستہ کاٹ لیا، یا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو اس میں بڑی بوڑھیوں میں بعض اوقات یا ایسے لوگوں میں جن کے اندر یہ بہت زیادہ باتیں رائج ہوتی ہیں. جی جی. مثلاً شادی ہوئی جناب، دلہن گھر آئی، جی، اور اسی خاندان میں اگر کسی کی موت ہو گئی، اسی گھر میں موت ہو گئی، تو اس کو منحوس خیال کرتے ہیں معاذ اللہ. یہ بالکل غلط بات ہے. یا دلہن آئی اور پہلے ہی دن اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر کر ٹوٹ گئی، جی، تو پھر اس کو بھی منحوس خیال کرتے ہیں کہ یار اس سے آ کر پہلے دن یہ کام ہوا. اس طرح کے فعال لینا، اس طرح کی بدشگونی لینا یہ اسلام میں نہیں ہے. اس طرح کرنے سے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اور جو لوگ بدشگونی کا شکار ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جی، وہ اپنی زندگی اس کے لیے گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. باپو اس طرح کے تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بھی آتے ہیں مریض، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. ایک عالمگیر مسئلہ یوں کہیں کہ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، تو شادی کے بعد سے میرا کاروبار بھی صحیح نہیں چل رہا، اور کام پہ جانے کا بھی دل نہیں کرتا، جاب بھی میری چھوٹ گئی، اور معاذ اللہ اس کا ذمہ دار وہ گھر والوں کو ٹھہراتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے اتنی مسائل آ رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے، اور شادی سے پہلے میں خوشحال تھا، کاروبار اچھا چل رہا تھا، اور گھر میں بھی خوشحالی تھی، فراوانی تھی، لیکن اب شادی کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کیا اس کو بھی بدشگونی کہیں گے؟ بالکل ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، اب شادی کو حالانکہ نکاح کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. جی. اب جب شادی ہو گئی اس کی، وہ دلہن ہی کو معاذ اللہ منحوس سمجھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے، تو یہ بدشگونی کہلائے گی. اسی طرح جو ہے وہ اب اس کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ اتنا شک اور وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی بچوں کے متعلق خیال کرتا ہے، کبھی اپنی اہلیہ کے متعلق خیال کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں سے بالکل وہ تنہا ہو جاتا ہے. لوگوں کی ہر ایک شخص کو، کوئی شخص گھر میں آیا نا، زیادہ دیر ٹھہر گیا، اس پر جو ہے وہ شک کر رہا ہے جناب، تو وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو شکوک و شبہات اور اس طرح کی بدشگونی لینا اگر وہ چھوڑ دے گا تو زندگی اس کی اچھی گزرے گی انشاءاللہ. ورنہ جو ہے وہ اس طرح ہر ایک چیز اور ہر ایک معاملے کے اندر اگر اس نے بدشگونی لینا شروع کر دی تو اس کے لیے جو ہے وہ زندگی اجیرن ہو جائے گی. اب وہ کیسے دور ہو؟ جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ بھائی جو ہے بدشگونی کے نقصانات کیا؟ نقصانات تو یہ کہ اس کی زندگی بے سکون ہو گئی. صحیح. اب کتنا ہی کما رہا ہے، کتنا ہی اچھا کاروبار ہے اس کا، مگر گھر میں ہی سکون نہیں ہے.
اس کے قلبی اس کی کیفیت جو ہے ہر وقت بے چینی کی رہتی ہے، تو ایسے شخص کو ایک تو لا حول شریف کی کثرت کرنی چاہیے، پھر ان احادیث پر غور کرنا چاہیے۔ میں 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 1، اپنی اٹکل سے غیب کی خبریں دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے۔ اسی طرح فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے، اور تیسری بات بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ اب بعض اوقات لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی بات پیش آ جاتی ہے تو پھر اپنے سفر کو ترک کر دیتے ہیں، وہ کاروباری ہو، کسی سے ملنے کا ہو، یا کسی کی جو ہے وہ تعزیت کرنے جا رہا ہے یا عیادت کرنے جا رہا ہے کسی گھر میں، ان کاموں سے وہ رک جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ بدشگونی لینا ہرگز درست نہیں ہے، اس کی زندگی جو ہے اس کی بے سکونی ہو جائے گی، وہ بے سکون رہے گا وہ۔ صحیح۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے، تو ہم اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو وسیع رکھیں اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھیں، اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، ہم اپنا یقین کامل کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ توکل والی بات جو آپ نے کہی نا، وہ بھی بس توکل پیدا کرے۔ توکل، جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، جی جی، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب وہ بدگمان معاذ اللہ بھی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ سے بدگمانی کرتا ہے، بالکل، تقدیر پر ایمان اسے کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی دروازے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم پرستی میں، خوف میں، پست ہمتی میں، تنگ دلی میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسا شخص۔ تو اگر وہ شیطان اس کو اس طرح مبتلا کرتا رہتا ہے اور دن بدن جو ہے وہ توکل اس کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ پر توکل کرے اور جو کام کرنے جا رہا ہے نا بس اب وہ کرنے نکل جائے، کالی بلی ہو یا سفید بلی ہو، کسی شخص کی آواز ہو، اس سے رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ اور نکلنے سے پہلے کسی کام کے ارادے سے جب آپ گھر سے نکلیں تو اوراد و وظائف پڑھ کر نکلیں، والدین سے دعائیں کروا کر نکلیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے نکلیں۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دنیا بھر سے ہم دعاؤں کا کہتے ہیں نا، میرے لیے دعا کیجئے، والدین سے دعائیں کروائیں، دیکھیں کیسی والدین کی دعائیں آپ کو کامیابی کے درجات طے کروا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے کالز 3 کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ اس میں رسول بخش بھائی نے استخارہ کروایا تھا، ان کو نیند نہیں آتی اور جو ہے نا ان کو سانس کا بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ استخارہ کیا، یہ آپ کا استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 26 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس رسالے کو آپ حاصل فرما لیجئے اور اس رسالے میں اس روحانی علاج کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ابھی آپ سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کو تحریر کر لیجئے اپنے پاس۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے رات سوتے وقت، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیند آپ کو آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ مظہر حسین بھائی نے استخارہ کروایا، استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ مظہر بھائی آپ سے جو ہے نا یہ روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے اور اس کا عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر گھر میں بیماری ہو، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ روحانی علاج بھی امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں موجود ہے۔ آخر میں ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا، شاہد عالم بھائی نے، جی، تو انہوں نے جو ہے نا وہ گھر کے حوالے سے استخارہ کروایا کہ گھر میں جادو عملیات وغیرہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا۔ صحیح، تو اس کے حوالے سے ان سے عرض ہے کہ گھر کا ایڈریس ہونا بھی نا ضروری ہے۔ صحیح، تو گھر کا ایڈریس کے ساتھ جو ہے ابھی استخارے کا ایک ہمارا آن لائن سلسلہ ہے، وہاں پہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ
इंशाअल्लाह جی جی نمبر میں عرض کر دیتا ہوں 021348588711. اچھا گھر میں اثرات کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ گھر کے اثرات جیسے ختم کرنے ہوں یا گھر پر اگر جادو ہو یا جنات کی شرارتیں ہوں تنگ کرتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھ کر گھر میں دم کریں, کیا عمل ایسا کیا جائے گھر میں کہ گھر سے یہ اثرات برے اثرات ختم ہو جائیں؟ جی ایک تو سب سے بہت ہی پیارا طریقہ جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ گھر کی باہری دیوار پر گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر لیا جائے. اچھا ہاتھ سے لکھنا یا اسٹیکر بھی لگا سکتے ہیں؟ اسٹیکر وغیرہ جو ہے وہ لگا دیں, اسٹیکر بھی لگا دیں یا فریم بسم اللہ شریف کا وہ بھی لگا سکتے ہیں. جی یہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایسی چیزیں جو گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گی, اور جب داخل نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل یہ عملیات وغیرہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کریم سے ہم آباد رکھیں, دعائیں کرائیں, اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ کریں, گھر میں درس فیضان سنت کا سلسلہ شروع کریں. دیکھیں گھر میں انشاءاللہ عز و جل سکون بھی ہوگا, امن و سکون قائم ہوگا, گھر سنتوں کا گہوارہ بنے گا, آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور گھر والے نمازی بھی بنیں گے, سنتوں کے پابند بھی بنیں گے. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گا ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. دعوت اسلامی کا جو آفیشل پیج مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشل فیس بک روحانی علاج استخارہ کے نام سے, اس پر بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے میسیجز کیے ہیں. شبیر احمد بھائی آپ نے میسج کیا کہ جاب نہیں رہی, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. حصول روزگار کے لیے جب بھی آپ جاب کے لیے جائیں نا تو جانے سے پہلے آپ 41 مرتبہ یا عزیز اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ جاب کے لیے جائیں, اور انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم افسر جس کے بعد آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں, جاب کے لیے جا رہے ہیں, وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اور روزگار کے اسباب بن جائیں گے. اچھا اسی طرح محمد سلیمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ گھر میں چوری ہو جاتی ہے, کیا کیا جائے؟ تو حفاظتی اقدامات کیے جائیں, تو حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہیں, احتیاطیں بھی کرنے ہیں. اور ایک عمل آپ سماعت فرما لیجئے, جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں, ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں قیمتی اشیاء ہوتی ہیں, ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, کاغذات ہوتے ہیں, اچھا اسی طرح زیورات رکھے ہوتے ہیں, اپنی قیمتی اشیاء پر آپ 10 مرتبہ یا جلیل اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہیں گے. اچھا بالفعل اگر چوری ہو جائے, گھر سے کوئی سامان کوئی چیز چوری ہو جائے, کوئی چیز گم ہو جائے, تو جس جگہ سے وہ چیز چوری ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں تلاوت کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کی گمشدہ شے آپ کو مل جائے گی. اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی بھی آپ کثرت کرتے رہیں, آپ کو گمشدہ شے مل جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے. یہ ایک میسیج آیا کہ ہمارا ایک بچہ ہے اور عبداللہ عطاری نام ہے, 35 دن بچے کی عمر ہے, بہت زیادہ روتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ روحانی علاج مدنی منصورہ میں تحریر فرمائے کہ بچے کی ولادت کے بعد 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دے دیا جائے. اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں بلاؤ اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے, بچے کے گلے میں ڈالیں, صدقہ بھی نکالیں. اچھا صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بکرا ہی دیں, گوشت دیں, کوئی مرغی ہی صدقہ کریں, حسب توفیق حسب حیثیت اللہ پاک کی راہ میں صدقہ دیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ملیں گی, بہت ساری بلائیں بھی دور ہوں گی, بیماریاں پریشانیاں بھی دور ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. فرحان جاوید, والدہ کا نام نسرین اختر, چوک اعظم ضلع بلیا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں سیالکوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں, میرا نام عبداللہ اشرف ہے. تو میں نے یہ آپ کی ایڈ چاہی تھی مدینہ اسٹیشن پہ نا, مدنی اسٹیشن پہ, تو یہ آپ گلے کے کوئی تویز ہے, ہمارے گھر میں سب کے گلے خراب ہیں, چھوٹوں کے بڑوں کے بچوں کے سب کے گلے خراب رہتے ہیں, تو یہ مجھے تویز چاہیے تھا. گلے کے امراض کے لیے آپ نے کہا کہ گھر کے تمام افراد کے گلے خراب ہیں, تو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. اور آپ کے شہر میں تعویذات عطاریہ کے بستے الحمدللہ لگتے ہوں گے, جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت دوبارہ اجتماع ہوتا ہے
اجتماع کے اختتام پر تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو جن کے گلے خراب رہتے ہوں، آواز خراب رہتی ہو، تو وہاں سے آپ تعویذات اطاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضیاء کوٹ سے، سیال کوٹ سے آپ نے قول کی، تو ضیاء کوٹ میں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضانی مدینہ موجود ہے، وہاں سے گلے کے مخصوص تعویذات آپ کو ملیں گے، آپ بھی استعمال کیجئے، گھر کے دیگر افراد کو بھی استعمال کروائیے، گلا انشاءاللہ عزوجل درست ہو جائے گا۔ روحانی علاج ابھی آپ کو انشاءاللہ عزوجل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سلسلہ روحانی علاج بہت اچھا ہے۔ ایک سوال اس میں کرنا ہے کہ کیا ستاروں کے اچھے برے اثرات بھی ہوتے ہیں اور ان پر یقین رکھنا کیسا؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ ستاروں کے اثرات، اچھا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا کہ ستاروں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس پر یقین رکھا جائے نہ رکھا جائے۔ ایک تعداد ہے مدنی چینل کی کہ جو علم نجوم اسے کہتے ہیں نا، کہ لوگ معلومات کرتے ہیں ستاروں کے ذریعے، کہ ستارے دیکھ کے بتائیں کہ ہمارے ستارے مل بھی رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل رکن شورا سے ہم معلومات لیں گے کہ کیا یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ مزید قول چلا دیجئے گا۔ میں گجرا والا سے بول رہا ہوں، میری عمر 78 ایئر ہے، میں خارش کے مرض میں مبتلا ہوں، بے شمار علاج اور ٹیسٹ کرائے ہیں جی، وہ ٹیسٹ تو سارے نارمل ہیں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کمر ساری چھل گئی ہے جی، اسکن کا اتنی تکلیف ہے کہ میری آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں، تو جسم بھی سارا خراب ہو گیا خارش کی وجہ سے، تو علاج تو بے تحاشا کرائے ہیں جی۔ اب میں کوئی روحانی علاج آپ برائے کرم عطا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، آزمائش ہے واقعی، کمر چھل گئی، جسم بھی آپ کا خراب ہو گیا، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، روحانی علاج آپ کو بتائیں گے، اور آپ سلسلے میں شامل رہیے گا۔ سلسلے کے اختتام پر انشاءاللہ عزوجل دعا بھی کی جائے گی، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اس میں سوال کرنا ہے، کیا قرآن سے فال نکالنا جائز ہے؟ اچھا، قرآن سے فال نکالنا بھی آپ کو انشاءاللہ عزوجل بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میں نے پوچھنا تھا، میری والدہ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور شوگر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور صحت بھی ان کی بہت زیادہ ڈاؤن رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے والدہ کے لیے، خوب دعائیں لیجیے، روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلسلہ روحانی علاج بہت اچھا ہے، اس سے امت کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا کسی کو نظر لگ سکتی ہے؟ کیا نظر لگنا حق ہے؟ نظر لگ سکتی ہے، اچھا بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، باقی انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی سے لیں گے اس حوالے سے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام عمران علی، والدہ کا نام زہرا بی بی، میں تقریباً 1 سال سے بیمار ہوں، مجھے پتہ کرنا ہے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، دوائی کھا رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عزوجل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ آپ فرما لیجئے۔ باپو ستاروں کے اثرات لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اچھا شادی سے پہلے بھی ایک تعداد ہے جو معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے ستارے دیکھ کے بتائیں کہ ستارے مل بھی رہے ہیں نہیں مل رہے، ہمارے ستارے گردش میں ہیں، یا کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں تو وہ ستاروں سے معلوم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا حال معلوم کرنا، اس طرح کے اپنے مستقبل کے بارے میں معلومات کرنا، اور کیا یہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں معاملات، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں چونکہ وقت تو کم ہے، تفصیلات تو کافی ہے، ان کے لیے اتنا ہی سمجھنے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے رشتوں کی بات کی جی، اچھی خاصی جو ہے وہ معلومات لے لی بیٹے کے متعلق، بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں تو سب کچھ ہو گیا، اب جناب چلے گئے ستاروں کے حال جاننے والوں کے پاس جی۔ اب اول تو یہ کہ ستارہ شناس ہوتے بھی ہیں نہیں وہ، ہاں یہ بھی ہے نا، اب بہت سارے وہ طوطے لے کے بیٹھے ہوئے، تو طوطوں کے ساتھ بہت ساری فال لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جی، ان کے اپنے روزگار کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس سے جا کر جو ہے وہ طوطوں سے فال نکلوا رہے ہیں۔ اب یعنی آپ یہ سوچیں کہ سینس لیس بات ہے بالکل، تھوڑا سا آدمی غور کرے، یعنی پڑھے لکھے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات تمسخر کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے، عبث ہے، بالکل بیکار ہے یہ بات۔ اور اگر جو اس کے علاوہ کر رہے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ بات نکل آئے گی معاذ اللہ، تو بالکل ہی درست نہیں ہے۔ طوطوں سے فال نکالنا یا ستاروں سے جو ہے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنا معاذ اللہ، جو آپ ارادہ کر رہے ہیں، رشتہ کیا ہوا ہے اور جناب وہ ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے اگر کہا جناب اس کے ستارے نہیں مل رہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات اس میں ستاروں کے متعلق یہ جان لینے کہ ستاروں کی وجہ سے معاذ اللہ یا معاذ اللہ جو ہے ستاروں کی وجہ سے بارش ہو گئی، اس طرح کے اعتقاد رکھنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ستاروں کا حال یا ستاروں کے حال
کے حوالے سے کسی نے کہا کہ جناب اس کے آپس میں ستارے نہیں ملتے تو منگنی توڑ دی جائے یا شادی کی جو ہے جہاں رشتہ کیا ہوا ہے وہ ختم کر دیا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو جب آپ نے طے کر لیا ہے، اگر جو بھی اس میں جو ضروری چیزیں ہیں چیک کرنے کی، بچے کی دینداری چیک کرنی ہے، لڑکی کی دینداری چیک کرنی ہے، یہ سب باتیں چیک کی جائیں۔ اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ اس کے ستارے نہیں ملتے، اس کی بات نہ مانی جائے، نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا جائز ہے۔ صحیح۔ اس طرح طوطوں وغیرہ سے فال نکالنا یہ بھی اچھا، قرآن سے فال نکالنے کی قول بھی آئی تھی کہ قرآن سے فال نکال سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن سے بھی فال نہیں نکالا جاتا، اس میں فال نکالنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اس طرح فال نامہ جو ہے دانیال اس سے نکالا جاتا ہے، یہ طور طریقے صحیح نہیں ہے کہ قرآن کو کھول کر کوئی آیت دیکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، نظر لگنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ نظر لگ جاتی ہے، یہ قول آئی تھی اس حوالے سے؟ جی، نظر کا لگنا حق ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر حق ہے، تو نظر لگ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی ہم نے ایک واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے اور وہ مصر روانہ ہوئے، بہت خوبصورت تھے وہ، جی جی، اور وہاں 4 دروازے تھے، تو آپ نے یہ تدبیر کی کہ ایک ساتھ نہ داخل ہونا، جی جی، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جی، یہ تدبیر کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جس طرح نظر کا لگنا حق ہے تو اس کی تدبیر کرنا کہ نظر سے بچا جائے، کوئی تعویذ وغیرہ دیے جاتے ہیں، وظائف الحمدللہ عز و جل نظر بس سے بچائیں۔ ویسے نظر لگتی ہے اور اس کے لیے کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ کہا جائے۔ جی، عموماً لوگ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں وہ کتنی پیاری چیز ہے، ماشاء اللہ نہیں کہتے، تو ماشاء اللہ کہا جائے، سبحان اللہ کہا جائے، اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے، تو ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، اپنے اعتقاد ہم مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ بہتر ہے، یعنی استخارہ کروا لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، اور یہ فیضان ہے میرے سیدی امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے، کوئی بات معلوم کرنی ہے، تو آپ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے مربوط رہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور نظر لگنے سے بچنے کے لیے میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بری نظروں سے محفوظ رہیں، بری نظر والوں سے محفوظ رہیں، تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں انشاءاللہ عز و جل، بری نظروں سے بچیں گے، نظر بس سے محفوظ رہیں گے۔ میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے، آپ نے اپنے بچوں کو مرید نہیں کروایا، تو آپ سیدی امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیے، اپنے بچوں کو مرید کروا دیجئے۔ ایک نمبر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں مرید ہونا یا اپنے بچوں کو مرید کروانا چاہتے ہیں، تو اس نمبر پر 0321 26 26 112 اس نمبر پر آپ اپنا نام یا جس کو مرید کروانا ہے اس کا نام، ولدیت، عمر اور گھر کا مکمل پوسٹل ایڈریس یہ میسج کر دیجئے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کنفرمیشن کا رپلائی بھی مل جائے گا، اور آپ کو گھر بیٹھے مکتوب بھی روانہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل مکتوب آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا۔ بہت سارے اوراد عطاریہ، بہت سارے مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے اس میں موجود ہیں، پڑھیں، عمل کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا، اسی طرح مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی، جواب ارشاد فرمائیں استخاروں کے حوالے سے۔ فرحان بھائی نے استخارہ کروایا اولاد کے حوالے سے، 10 سال سے غالباً یہ فرما رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہوئی، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اولاد کے لیے استخارے میں آپ کے وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو اولاد کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ امیر سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس رسالے کے صفحہ نمبر 22 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفات نام یا اول 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ عمران علی بھائی نے استخارہ کروایا، بیماری کے حوالے سے بیمار ہیں، یہ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد صحت یابی نصیب فرمائے۔ آپ اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں، روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد 9 مرتبہ اللہ پاک کا
یہ صفاتی نام یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی عدنان اشرف بھائی نے گلے کے امراض کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا، آپ بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو ہر لقمے پر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا واجدو ہر لقمے پر پڑھتے رہیں۔ جب بھی کھائیں لقمہ تو یہ یا واجدو پڑھ کر کھائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی، گلے کے امراض بھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے استخاروں کے جوابات روحانی علاج سماعت فرما لی ہوں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت چونکہ مختصر ہے، سلسلہ بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور بدشگونی کے حوالے سے جو الحمدللہ عز و جل مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائے، امید ہے یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کافی حد تک آپ کے وسوسے اور آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے، وسوسے بھی آپ کے دور ہو چکے ہوں گے۔ بابو، بدشگونی کے حوالے سے اتنے سے مختصر سے وقت میں جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا، الحمدللہ کافی حد تک فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر اس میں مزید ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ستاروں کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ تفصیل اس میں بہت ہے، تو علمی نجوم کیا ہے، ستاروں کے اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ بعض صورتیں جو ہے نا، بعض صورتوں میں کفر ہے، جی شرک ہے، جی، اس کو اس تمام اس کی تفصیلات جاننے کے لیے الحمدللہ یہ رسالہ بدشگونی اچھا المدینہ العلمیہ کی طرف سے یہ جاری شدہ ہے، اور امیر اہل سنت کے کرم سے جو مکتبۃ المدینہ ہے، سبحان اللہ، یہ ضرور خرید فرمائیں۔ اور اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں، ٹیبلٹ ہے آپ کے پاس یا موبائل ہے، تو اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net جی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں، ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کی بہت ساری جو ہیں وہ شکوک و شبہات اور وہم، یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں، میں پورے سلسلے کے آخر میں اس کا اختتام اس انداز سے کر رہا ہوں کہ بدشگونی جو ہے برا فعل لینا، ایسی بات یعنی جو ہے وہ کرنا، سننا، آواز سے شگون لینا، یا جانور سے شگون لینا، یا پرندے سے شگون لینا، اچھا شگون ہے۔ اگر دیکھیں، اگر آپ گزر رہے ہیں کہیں سے، اچھی آواز آئی آپ کو، سبحان اللہ، اچھا شگون آپ نے لیا، تو اسلام میں اچھا شگون لینے کی اجازت ہے۔ اور برا شگون لینا یعنی آپ نے کسی آواز کو سنا، یا کسی نے پکارا، یا کسی کا چہرہ دیکھ لیا صبح میں آپ نے، اور آپ نے اپنے کام کو ترک کر دیا، وہ ارادے کو چھوڑ دیا، جاب پر جا رہے ہیں، کاروبار پر جا رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں آپ، مگر آپ نے برا شگون لیتے ہوئے اس کام کو ترک کر دیا، یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہمارے سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ستاروں سے جو ہیں وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، کہ ستارے آپس میں نہیں مل رہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بیان کر رہے ہیں، یا طوطوں سے فال نکال رہے ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ دیگر معاملات کے ذریعے، یعنی قرآنی فال بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآنی فال نکال لیں، جناب قرآن کھولتے ہیں، جو سامنے آیت نظر آتی ہے اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں، اس سے فال لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ بدشگونی رسالے کو ضرور مطالعہ کریں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن کہ اللہ تعالی ہم سب کو بدشگونی سے محفوظ فرمائے، وہم سے، اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اے پروردگار، تیرے بہت بندے پریشان ہیں، کوئی قرضوں کے بار تلے دبے ہیں، تو کوئی بیمار ہیں، کوئی تنگ دست ہیں، تو کوئی شریر جنات کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے مولا، تو کوئی وہم میں ہے، کوئی بدسکونی میں ہے، تو کوئی بدشگونی میں ہے۔ اے اللہ، کسی کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ الہ العالمین، کوئی آصف میں مبتلا ہے، کوئی جادو ٹونے میں مبتلا ہے۔ اے پروردگار، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ اے پروردگار، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے، جو تنگ دست ہیں اے اللہ ان کی تنگ دستیاں دور کر دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ہاتھ اٹھے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ اٹھے ہوں گے۔ اے اللہ پروردگار، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے، جن کی اولاد نافرمان ہیں تابع فرمان کر دے۔ اے الہ العالمین، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے۔ اے اللہ، جو جادو ٹونے میں مبتلا ہے مالک، اے الہ العالمین
اے اللہ ان کو آسیب سے بچا لے، جادو سے بچا لے، ٹونوں سے بچا لے مولا، اور جو بدشگونی کا شکار ہیں اللہ، اے اللہ ان کو بدشگونی سے بچا لے مالک، سب پر رحمت کی نگاہ فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، جو ہاتھ اٹھے ہیں اللہ، جو سر جھکے ہوئے ہیں، تجھ سے ملتجی ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، اے اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دے، ہماری تمنائیں بر ہو جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، جہاں سے آپ فی سبیل اللہ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں، ہمیں ہمارا علاج مل جائے، تو آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو روانہ کر دیجئے۔ ایڈریس آپ کے سامنے ہے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا تاکہ گھر بیٹھے آپ کو تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دیے گئے پوسٹل ایڈریس پر تعویذات اطاریہ روانہ کر دے گی، گھر بیٹھے بآسانی آپ حاصل کر سکیں گے، روحانی علاج آپ کو مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔